اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو، تمام عالمین کے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا گیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ کو فرقے پسند نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام ہمیں ایک امت اور ایک ملت بنانے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے بنایا بھی تھا، لیکن اس ملت کی وحدت کو پارا پارا کیا یہودی اور صہیونی سازشوں نے اس امت کی وحدت کو پارا پارا کیا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، دنیا کی کوئی اسلام دشمن طاقت مسلمانوں سے لڑ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ ڈائریکٹ لڑنے آئے، بدر میں کیا انجام ہوا؟ نہیں جیت سکے۔ احد میں کیا انجام ہوا؟ نہیں جیت سکے۔ نقصان پہنچایا لیکن جیت بھی نہیں سکے۔ حنین میں کیا انجام ہوا؟ خیبر میں کیا انجام ہوا؟ خندق میں کیا انجام ہوا؟ انجام ان کا یہی ہوا۔ اس لیے انہوں نے سوچا، پھر اس کے بعد صلاح الدین سے لڑے، کیا انجام ہوا؟ پھر اس کے بعد سلجوکیوں سے لڑے، کیا انجام ہوا؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ترکوں کا دور آیا، جو پوری تاریخ ہے، عثمانیوں کا دور، ترکوں کا دور، اس میں کیا انجام ہوا؟ نہیں ٹک سکے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے سوچا، اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں سے ڈائریکٹ لڑنا نہیں، ان کو آپس میں لڑاؤ۔ ان سے لڑ کر نہیں جیت سکتے، ان کو لڑا کر جیت سکتے، اور وہی ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کو فرقے پسند نہیں، فرقہ واریت ختم کرو۔ میں آج آپ کو ایک بات پیش کرتا ہوں، خصوصاً نوجوانوں کو۔ اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑو، فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اس پر مختلف اقوال ہے۔ ایک قول تو یہ کہ قرآن اللہ کی رسی، ایک قول یہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی رسی، ایک قول یہ کہ اہل بیت اللہ کی رسی ہے۔ ٹھیک، تین اقوال میں نے پڑھ دی۔ اللہ کی رسی پکڑو، فرقوں میں مت بٹو۔ مطلب یہ ہے کہ جو عقیدہ قرآن کا ہے، جو عقیدہ صاحب قرآن کا ہے، اور جو عقیدہ صحابہ اور اہل بیت کا ہے، اس عقیدے پر پوری امت متحد ہو جائے۔ اس لیے کہ یہود کے بہکاوے پر اور یہود کے خرید غلام ہر دور میں الگ الگ علماء سو کی شکل میں، علماء بد کی شکل میں، جہنمی اور گمراہ گر علماء کی شکل میں ہر دور میں خریدے ہوئے لوگ رہے ہیں، جنہوں نے فرقے بنائے اور امت مسلمہ کو انہوں نے توڑنے کی کوششیں کی۔ میں تو اپنے نوجوانوں سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے یہ اعلان کر کے کہتا ہوں، ہندوستان میں 1857 کے بعد جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں، سب کو جوتے کی نوک پہ رکھ دو۔ اس نے بہت نقصان کیا۔ جتنے بھی پیدا، تحقیق کرو، ڈھونڈو، تاریخ پڑھو، کون 1857 کے بعد سب کو جوتے کی نوک پہ رکھ دو۔ اس لیے کہ 1857 کے بعد جتنے فرقے بنے ہیں، سب بنانے والے انگریز ہیں۔ بانٹ دیا انہوں نے، لڑاؤ اور حکومت کرو کے تحت۔ مت مانو ان کی بات، اسی کی بات مانو جو صفا کے چبوترے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ کڑیاں جڑی ہوئی ہے، کڑیاں ملی ہوئی ہے، اور اسی عقیدے پر ساری امت متحد ہو۔ پوری قوم کو دعوت دو کہ اسی عقیدے پر متحد ہو جاؤ جو عقیدہ صحابہ اور اہل بیت کا عقیدہ ہے۔ وہ عشق کی بولیاں، وہ محبت کی بولیاں، وہ پیار کی بولیاں، کیا بولیاں تھی، کیا بولیاں بدل گئی۔ امت لڑنے لگی آپس میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکز ہیں، محور ہیں، مرکزی عقیدت ہیں۔ سب کچھ حضور علیہ السلام اللہ کے بعد، حضور علیہ السلام کی ذات ہی نقطہ اتحاد ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تو حضور علیہ السلام کا دامن پکڑ کر سب متحد ہو جائیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کو مناظرے کا عنوان بنایا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معاذ اللہ متنازع کرنے کی کوشش کی، ان کی سیرت کو متنازع کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو کیا بولی تھی صحابہ کی،
کاش کہ ہم صحابہ کی بولی بولتے. ایک دن کسی نے فاروق اعظم سے پوچھا امیر المومنین آپ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا رسول اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کتنا نازک سوال تھا، جواب کیا دیتے؟ لیکن فاروق اعظم کا جواب یہ تھا، فرمایا مجھے اللہ کا پتہ محمد کے ذریعے سے ملا ہے. یہ بولی تھی. فرماتے میں تو لات و حبل کو پوچھتا تھا، اللہ کا پتہ، اللہ کی معرفت مجھے محمد عربی کے ذریعے سے ملی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے اکبر کے فتنے کو دھول چٹائی. سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ او رب محمد اس کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے. میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا خدا. یہ ان کے عقائد تھے، اولیاء اللہ کے عقائد یہ تھے. اس عقیدے کی طرف آنا ہوگا. اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، لیکن ہم نے رسول اللہ کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کی ہے. یہ کیا باتیں ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ اعتراضات کیوں کرتے ہیں لوگ؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. نوجوانوں آؤ اپنی پوری قوم کو، اس لیے کہ امت میں وحدت کی بہت ضرورت ہے، امت میں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے. امت کو فرقوں کی ضرورت نہیں ہے. فرقوں پہ لات مارو، لعنت کرو فرقہ واریت پر. امت کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا. اب قوم کے حالات اور قوم کے معاملات اور قوم کے مسائل نوجوانوں کو سنبھالنا ہے. قوم کی قیادت نوجوانوں کو کرنا ہے. اس لیے پہلوں کو بے وقوف بنایا گیا. وہ ہمارے بڑے بوڑھے سادہ دل تھے، انہیں بے وقوف بنایا گیا. لیکن اب اللہ نے تمہیں شعور دیا، تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، تو 1857 کے بعد کے سارے فرقوں کو لات مارو اور اسی طرف بڑھو جو عقیدہ حضرت مجدد الفسانی کا تھا، جو عقیدہ شاہ ولی اللہ کا تھا، جو عقیدہ شاہ عبدالعزیز کا تھا، جو عقیدہ سیدنا غریب نواز کا تھا، محبوب الہی کا تھا، قطب الدین بختیار کاکی کا تھا، جو عقیدہ حضور غوث اعظم کا تھا، جو عقیدہ اللہ اکبر امام حسین کا، جو عقیدہ مولا علی کا، جو عقیدہ عثمان غنی کا، جو عقیدہ فاروق اعظم کا، جو عقیدہ صدیق اکبر کا، اور جو نظریات مصطفیٰ جان رحمت لے کر کے آئے تھے. اور اس کو 14ویں صدی کے مجدد نے پھر اس شان سے پیش کیا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. مسلمان اللہ فرماتا ہے کہ تم آپس میں، اللہ نے کتنا انعام کیا تم پہ، کہ اللہ نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. اللہ صحابہ سے کہہ رہا ہے، وہ لڑنے والے جن کو لڑایا گیا تھا، کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. اور پھر کتنی خوبصورت بات کہی، پوری بات ہی خوبصورت ہے. کہا کہ تم تو جہنم کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، لیکن میرے رسول تشریف لائے اور وہ آ کر کے انہوں نے تمہیں وہاں سے کھینچ لیا اور تمہیں بچا لیا. محبوب کو بھیج کر تمہیں بچا لیا گیا. اور اس کے بعد پھر ایک بات